ماہر حزبیت، مفکر اہل سنت، محقق اہل سنت، شمشیر اعلیٰ حضرت، پاسبان مسلک رضا، خطیب نکتہ دار حضرت علامہ مولانا پروفیسر عبدالحفیظ بخاری صاحب کہ وہ اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر. پتہ چلے کہ قاری صاحب پتہ چلے کہ سارے ستے نہیں جاگے بیٹھے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمدللہ الذی ہدانا لخالص الایمان وارشدنا الی اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام علی نبیہ الذی دینہ خیر ادیان وعلی آلہ واصحابہ برق الایمان وہداة العمیان وعلى من تبعهم أو تبع من تبعهم بالإحسان سيما على الإمام الذي فاق الأئمة والأكران وذاك من الدين حلاوة الإيمان حافظ السنن والآثار وعي القرآن ومبين الضعاف من الصحاح والحسان قال من قال في حقه سيد الإنس والجان. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا فصلى الله عليه عشرا من صلى علي عشرا فصلى الله عليه مئة من صلى علي مئة كتب الله بين عينيه براءة من النار. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. بآواز بلند تمام حضرات آقا کائنات کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا. توجہ سے دل کے کانوں سے یہ الفاظ یوں سنیں کہ دل کی تہوں تک اتر جائیں. جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا. فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا. ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا. ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا. توجہ، ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا. حسین تم سا، امین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا. دیار لوح و قلم سے اب تک، دیار لوح و قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا. دیار لوح و قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا. ادیب تم سا، مجیب تم سا، خطیب تم سا، کلیم تم سا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
کے دیکھا چراغ ایمان جلا کے دیکھا کہیں بھی کوئی نظر نہ آیا چراغ ایمان جلا کے دیکھا کہیں بھی کوئی نظر نہ آیا میرے پیارے بہادر بھائی آپ ان شعروں پہ غور کریں آئندہ یہ آپ نے سنانے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں حضور کی محبت میں اور آپ کے لیے بھی تھوڑی سی رہنمائی اس میں چراغ ایمان جلا کے دیکھا کہیں بھی کوئی نظر نہ آیا حمید تم سا مجید تم سا وحید تم سا تمیم تم سا اور فلک کی گردش سے کیوں ڈرے ہو فلک کی گردش سے کیوں ڈرے ہو کہ جس نے پایا ہو زندگی میں توجہ رہے فلک کی گردش سے کیوں ڈرے ہو کہ جس نے پایا ہو زندگی میں عمیق تم سا شفیق تم سا عتیق تم سا کریم تم سا اور درود آدم سے ورد آدم سے تابائی دم نظامی میرے کوئی نہ اترا ورد آدم سے تابائی دم نظامی میرے کوئی نہ اترا عدیل تم سا خلیل تم سا جلیل تم سا حلیم تم سا جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا فہیم تم سا علیم تم سا نعیم تم سا حکیم تم سا کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقا نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن الغیوب رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے ہم فقیروں کے سہارے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے واللیل کی سونی زلفوں والے ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے سبحان الذی اسرا بعبدہ کی عبدیت والے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی سیر والے علم نشرح کے سینے والے ید اللہ کے ہاتھوں والے شیما کبیر رب کے حبیب جب کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں عشق کرنے والوں پہ اللہ کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور آج کی ہماری یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محترم جناب محترم المقام حضرت العلام حاجی مشتاق احمد صاحب کے گھر میں منعقد پذیر ہے سجی ہوئی ہے چمک رہی ہے دمک رہی ہے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے وسیلہ اور صدقہ سے اس گھر پہ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے ذرا پھر محبت سے بولے آمین اے آمین سانجی جی یہ لڑائی والی نہیں ہے ذرا بولو آمین اللہ تعالیٰ حج صاحب کے رزق میں مال جان میں برکت عطا فرمائے
ان کے گھر میں ان کے صاحبزادگان محترم جناب غلام جیلانی بھائی، محترم جناب غلام قادر بھائی، اور اس گھر میں رہنے والی تمام مستورات، تمام بچے چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ تمام کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ عظیم محفل اس گھر میں سجی ہے، میرا ایمان ہے آپ کا بھی ہونا چاہیے، اور یقینی طور پہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ جو انسان حضور کا میلاد مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں کبھی تھوڑ آنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ جو حضور سے محبت کرے، حضور سے وفا کرے، حضور سے پیار کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اس کو اکیلا چھوڑ دے؟ کیونکہ یہ کائنات بنی حضور کے لیے ہے، سجی حضور کے لیے ہے، اور اس کائنات میں جو جو حضور کا ہے وہ اللہ کا ہے، کیونکہ زمین کا کوئی ایک خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ خدا کا تذکرہ ہو پر مصطفیٰ کا تذکرہ نہ ہو۔ ہم سنی اسی لیے تو پھر ہر محفل میں اللہ کی بات کے بعد حضور کی بات کرتے ہیں۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، مل کر کے محفل وچ آقا دی گل بات جیویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے، ہاں جیویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے۔ پتہ نہیں کیا ان لوگوں کو ہو گیا ہے جو کہتے ہیں صرف اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ تو میں نے کہا اگر اللہ اللہ کرنے سے بات بنتی ہوتی پھر ابلیس کبھی شیطان نہ بنتا۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ اللہ بڑی کرتا رہا، اور اتنی اللہ اللہ اس نے کی کہ ہے جن لیکن فرشتوں کا سردار بن گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ اس نے کتنا اللہ اللہ کیا ہوگا کہ جن ہونے کے باوجود جبریل کا بھی سردار ہو گیا، میکائیل کا بھی سردار ہو گیا، اسرائیل کا بھی سردار ہو گیا، اسرافیل کا بھی سردار ہو گیا۔ یہ سارے نوری فرشتے شاگرد تھے ابلیس کے، ابلیس ان کا سردار تھا جن، لیکن اللہ کو اتنا یاد کیا کہ سرداری کے مقام پہ پہنچ گیا، لیکن ہوا کیا؟ بس ایک رب کے پیارے کو نہیں مانا، رب کے پیارے کو نہیں مانا، رب کے نبی کو نہیں مانا۔ کہتے ہیں اللہ اللہ بڑی کرنا، مینوں کی لوڑے آدم نو سجدہ کرن دی؟ تو مینوں دسو انہاں اللہ اللہ کرنا انہوں بچا سکیا؟ ایسا مردود ہویا، فرمایا قیامت تک تیرے اتے لعنتاں پیندیاں رہندیاں۔ جب ابلیس جیسا آدم علیہ السلام کو نہ مان کے بچ نہیں سکا، آج کوئی اللہ اللہ کر کے حضور کو نہ مان کے بچ سکتا ہے؟ بچ نہیں سکتا، کیونکہ آپ دیکھو نا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس میں خدا کی بات ہو پر مصطفیٰ کی نہ ہو۔ اور میں آج نماز عشاء کے وقت جب اقامت پڑھی گئی تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اذان ہو گئی اور بلاوا دے دیا گیا، اب اذان میں بھی اللہ پھر کہلوا رہا ہے، حالانکہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم نے پڑھا ہوا ہے،
لیکن پھر 5 وقت پوری دنیا میں کونے کونے میں اذان میں پھر کہلوایا جا رہا ہے. کوئی تو وجہ ہے. اذان ہو گئی ٹھیک ہے, نماز کے وقت صرف اتنا حکم ہوتا کہ چلے بھائی نماز پڑھیں, لیکن پھر اقامت کہلوائی اور اقامت میں پھر یہ کلمے دہرائے. کچھ تو ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں کہلوایا بار بار؟ اس لیے کہ لوگوں کو خالق بتانا چاہتا ہے, لوگوں نماز میرے لیے پڑھ رہے ہو, لیکن پہلے میرے نبی کی نبوت کی شہادت دے کر کے اپنی زبانوں کو پاک کر لو. میرے نبی کا ذکر کر کے پہلے اپنی زبانوں کو پاک کر لو, پھر نماز قبول ہوگی, پھر قبولیت کے مقام پہ پہنچے گی, پھر درجات پائے گی. لیکن اچھا ایک اور بات, بڑا عجیب سا تاثر دنیا میں پھیلایا جاتا ہے. اجی نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا, نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو جب اقامت میں ہی کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو حضور کا خیال تو شروع کرنے سے پہلے ہی دے دیا گیا. ٹوٹے تو تب جب اندر آئے, یہاں تو شروع ہونے سے پہلے آ گیا, پھر تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اقامت میں بات ہو گئی تو پھر تو نماز ہونی نہیں چاہیے. اللہ اکبر کہنے سے پہلے تو کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. چلو آگے چلتے ہیں. ہاتھ باندھ لیے, نماز شروع ہو گئی, قیام ہوا, پھر رکوع ہوا, قومہ ہوا, پہلا سجدہ, دوسرا سجدہ, جلسہ استراحت, پھر دوسری رکعت, تیسری رکعت. نماز چلتے چلتے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, ہو رہی ہے. اللہ سے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں, تعریفیں بھی کی جا رہی ہیں. فرمایا تشہد میں اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک میرے نبی تے درود نہ پڑھو. کیا جو بات ہے, پوری نماز میں کلام خدا کا, پوری نماز میں ذکر خدا کا, لیکن آخر میں حضور پہ درود کیوں؟ توجہ کرنا, خط لکھا جاتا ہے, بسم اللہ سے پوری تحریر لکھی جاتی ہے, اینڈ پہ مہر لگائی جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا بات ہے. اللہ کی قسم, یہ اس گفتگو کی میں نے کوئی تیاری نہیں کہی, یہ حضور کہلوا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, میرا کوئی کمال نہیں ہے. خط لکھا جاتا ہے, تحریر لکھی جاتی ہے, 1 صفحے کی ہو, 2 صفحے کی ہو, 3 صفحے کی ہو, چاہے 10 صفحوں کی ہو, پوری تحریر لکھنے کے بعد, پورا خط لکھنے کے بعد اینڈ میں مہر لگا دی جاتی ہے. وہ مہر اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ جنہ خط لکھے ہے سچا ہے. اگر مہر نہ لگی ہوئے, لیٹر لے جاؤ کتے افسر نو دیو, ان کو جی لیٹر لے کے آیا, درخواست لے کے آیا, اپلیکیشن لے کے آیا, وہ کہنا مہر نہیں لگی ہوئی. چاہے جتنا مرضی اچھا کاغذ ہو, توجہ رکھنا, بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں, بڑا عالی کاغذ ہو, مہنگا کاغذ ہو, خوبصورت کاغذ ہو, خط بڑا پیارا لکھا ہو, الفاظ بڑے پیارے ہوں, تحریر بڑی خوبصورت ہو, بڑے احسن انداز سے لکھی ہو, ہینڈ رائٹنگ بھی بڑی پیاری ہو, اینڈ پہ مہر نہیں لگی ہوئی, افسر کہتا ہے ایک قبول, ایک قبول نہیں ہے. کاغذ ہلکا جا ہوئے, سستا جا ہوئے, کوئی میرے ورگا ان پڑھ ہوئے, انہوں لکھنا بھی نہ آتا ہوئے. سبحان اللہ. کیا آندہ یار سانے ساڑھے کو کی کچھ بھی نہیں ہے, یہ حضور دے صدقے سارا کچھ ہے. انہوں لکھنا بھی نہ آندہ ہوئے, گندی جی ہینڈ رائٹنگ نہ انہیں لکھیا ہوئے, جیڑا لکھے ڈاکٹر تے پڑھے میڈیکل سٹور والا, یہ جی لکھائی بھی ہوئے, لیکن اینڈ اتے مہر لگی ہوئے, تھپا لگا ہوئے. افسر دے سامنے جائے گا, وہ کہے گا مہر لگی ہے, قبول ہے.
اللہ اللہ کرن والے جڑے آکھدے ہو خالی نمازاں پڑھو، نعت دی ضرورت نہیں، سلام دی ضرورت نہیں، درود دی ضرورت نہیں، اللہ اللہ کرو بخشے جاواں گے۔ میں کہنا پوری نماز پڑھ، 4 رکعتاں پڑھ، فجر دیاں 2 پڑھ، ظہر دیاں 4 پڑھ، عصر دیاں 4 پڑھ، مغرب دیاں 3 پڑھ، عشاء دیاں 4 پڑھ، فرض دس رہا نفل سنتا پہ گن لینا۔ مطلب کہو کہ تسی انی نماز گئی اس میں سے انی پڑھنی ہے، صرف فرض گنا رہا۔ یہ ساری رکھتے پڑھو لیکن تشہد میں درود نہ پڑھو، نماز قبول ہوگی؟ بولیں نہیں ہوگی، ذرا پھر بولیں نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب عقل نو ہاتھ مارو، اللہ دا نام سارا لیا جے، ان دے حبیب دا تے لیا نہیں جے۔ سبحان اللہ۔ چلو یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، تھوڑی سی آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیں، دعا شروع کی، اللہ کی تعریف کی اور دعائیں مانگنی شروع کر دی، مانگتے گئے مانگتے گئے مانگتے گئے اور دعا پوری کر کے منہ پہ ہاتھ پھیرا کہ طور پہ اللہ کہتا ہے کوئی قبولیت نہیں، کوئی قبولیت نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے نبی تے تو درود ہی نہیں پڑھیا، میرے نبی تے درود پڑھے گا تو پھر دعا بھی قبول ہوئے گی، نہیں تو رہ جائے گی ہوا کی تو وہ ٹوٹ جائے گی، ہوا میں ضائع ہو جائے گی تو پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا تیری دعا جڑی ہے نا اجابت پہ پہنچے گی۔ حضور پہ درود پڑھے، دعا اجابت پہ پہنچ گئی، وہاں پہ چیک ہوگی، چیکنگ ہو رہی ہے، افسر بیٹھے ہوئے ہیں، دعا چیک ہو رہی ہے۔ اس نے 40 دن تک کوئی حرام تو نہیں کھایا۔ آج ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، مولوی صاحب رب ساری سننا نہیں، ساری دعا قبول نہیں ہوتی، کھانا حرام، پینا حرام، سود دا پیسہ، رشوت دا پیسہ، توکھے دا پیسہ، ملاوٹ دا پیسہ، ہر لمحہ حرام، صبح حرام، دوپہر حرام، شام حرام، ہر ویلے حرام کھانا ہے تو دعاواں کیویں قبول ہون؟ اتھے تو فرمایا 40 دن تک بھی جو حرام کھاتا ہے تو دعا قبول کوئی نہیں۔ لیکن اسی دعا کریے تو اجابت پہ چیک ہوں دیئے، جدو حضور ہاتھ چک لین، حضور ہاتھ چک لین تو دعا اجابت پہ بھی جان دی، اجابت پہ جھک کر کے میرے نبی دی دعا لینا جان دیئے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہم دعا کریں اجابت پہ جاتی ہے، حضور دعا کرے اجابت نیچے لینے آ جاتی ہے۔ تو کیا خوب کہا، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بات ہو، اعلیٰ حضرت چپ ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور حضرت کی اعلیٰ حضرت کی بات ہو عاشق و سنی چپ ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت بولے سنیو تمہیں بھی بولنا پڑے گا۔ اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمدی۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑے ناز سے جب دعائے محمد۔ تو جس جگہ پر خدا کی بات تو ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی نہیں ہو رہی، وہ جگہ تو حضور اللہ کو بھی پیاری نہیں لگتی ہے۔ اچھا ایک بات کروں اور پھر میں ذرا اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، ابھی تو صرف تمہید باندھ رہا ہوں۔
ابھی تمہید باندھی ہے بیان کی، بیان حضور نے جو کروانا ہے وہ کروانا ہے. یہ باتیں بھی حضور کے الوار ہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے. سچ میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا بیان کرنا. یہ مائک پکڑنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا، لیکن حضور کے الوار ہیں کیونکہ محفل حضور کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو توجہ میری طرف رہے. یہ محفل حضور کی سجی ہوئی ہے اور حضور دیکھ رہے ہیں. بڑے محبت سے بیٹھے، حضور بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں. حضور بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں. میرے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد میں ایک واقعہ نقل ہے. دیکھنے والے نے حضور کو دیکھا. ہولی ہولی بولنا، کوئی سن نہ لوے. دیکھنے والے نے حضور کا دیدار اللہ ہمیں بھی کروا دے. پھر میں کیوں نہ کہوں سپنے اندر سپنے سپنے پالیاں باوا درد ماری اکھنا کھولا کت پھر بچھڑے نہ جاوا تے اچھی تھان تے اچھی تھان اپنے گھر اندر موجود نہیں. صبح صبح دا موقع دمی دمی دا ویلا تہاڈی فرمائش تے پنجابی اندر دمی دمی دا ویلا صبح صبح دا سہانا دا موسم میں اما آمنہ فرماتی ہیں میری گود اندر اور نور نور نہیں نور اور نور میرا لالا میرا دلارا میرا چن میرا مکھن میرا پیارا میری گود اندر دائیاں نو پتہ چل گیا اور کیا سہانا موسم آیا کہ مکے اندر کسی نے بیٹی نو نہیں جایا ہر کسی نے بیٹا ہی جایا. او بلے بلے ہو گئی دائیاں دی بہار لگ گئی مکے اندر آجے تو بیٹی کوئی نہیں پیدا ہوئی ہر گھر اندر بیٹا ہی پیدا ہویا ہے ہر کسی نے بیٹا ہی جایا ہے. اللہ چلو 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 جا کر کے بچے لے کر کے آؤ انہاں دی پرورش کرانگے بچیاں دی تربیت کرانگے سانو نوکری دے بدلے تنخواہ مل جان گیا. ساریاں دائیاں آ گئیاں دائیاں مکے اندر آ گئیاں ساریاں مکے اندر آ گئیاں حلیمہ پچھے رہ گئی. حلیمہ سوچتی ہوئی کہ پتہ نہیں کی گالے میں کیوں رہ گئی ہیں انہیں پتہ نہیں سی نا بھاگ جاگن والے نے ہوں تو بھاگ جاگن والے نے
اماں حلیمہ پیچھے رہ گئی، دائیاں مکے اندر آ گئیاں، دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں جی بچہ ہے؟ ہاں جی ہے، لا دو، ٹرم اینڈ کنڈیشن طے پائی، معاہدہ ہو گیا، لے گئیاں، پہنچ دیاں، اماں آمینہ دا دروازہ کھٹکھٹایا، اماں آمینہ دا دروازہ کھٹکھٹایا، اماں آمینہ نے دروازہ کھولیا، دایا آیا نے میرے محبوب دے گھر اندر آیا، اماں آمینہ دے حجرے اندر آیا، گل بات ہو رہی ہے، کہنی ہے ناپا کی کم کر دائے، ہمارے ناپا دنیا تے نہیں ہے، اے میرا لاج دلانا، اے میرا پیارا، اے میری اکھ دا تارا، اے یتیم ہے، انہاں نو پتہ نہیں سینا، انہاں ہلے مکھڑا ویکھیا نہیں سینا، مکڑا ویکھ لیندیاں اوتھے ہی مر جاندیاں، اور مکڑا ویکھیا نہیں سینا، کہندی ہے یتیم اندے کولو لبے گا کی، واپس ٹر گئیاں، بچے لے تے واپس آ رہیاں نے، اماں حلیمہ مکے آ رہی ہے، اے مکے تو واپس جا رہیاں نے، کہندی ہے حلیمہ سارے بچے لے آئیاں، ایک رہ گیا ہے، وہ یتیم رہ گیا ہے، پر وہ یتیم ہے۔ اماں حلیمہ اپنے خامن حارث سے پوچھ رہی ہیں، کہندی ہیں حارث بچہ ایک ہی رہ گیا مکے اندر، تے جے تو اجازت دے میں تے لے آواں، تسی اندازہ لاؤ کہ خامن دی اجازت تو بغیر بھی سونا کار سی تے میرا محمد ادھر گیا ہے نا، میرے نبی دے جسم اطہر و آلہ ہو اولا دے ہوتے مکھی نہیں بہ سکتی، تے میرا نبی کسی پلید عورت دی کوچ کے بھی جا سکتا ہے۔ ایتھے میں تھوڑی جی گالے بھی کرا، میرا محبوب پلید بستر تے نہیں بیٹھتا، میرے نبی دے کپڑے مبارک تے پلید مکھی نہیں بیٹھتی، تو پھر وہ آخری لمحے جو میرے محبوب نے پردہ فرمایا، امی جان عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے گود میری سی سر مبارک حضور دا سی، وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی، سنیو ہونا مبارک ہوئے، اسی حضور دی آل نہ بھی پیار کرنے ہیں، حضور دی ازواج دا بھی ادب و احترام کرنے ہیں، حضور دے صحابہ دا کو احترام بھی کرنے ہیں، وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی، وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی، باوقار بحیا حریم آشنا بیوی، وہ جس کی گود میں میرا نبی آرام پاتا ہو، اسی حالت میں ہی اللہ کا سلام آتا ہو۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور میری گود میں ہوتے تھے، اسی صورت میں وہی بھی آ جایا کرتے تھے، واہ سبحان اللہ۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، انشاءاللہ کسی جمعہ میں اماں عائشہ کی عظمت بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میرا بچہ یتیم ہے، یہ وہاں پہ چلی گئی، رستے میں اماں حلیمہ مل گئی، اماں حلیمہ کہتی ہیں کیا رہا، کہاں یتیم رہ گیا ہے، فرمایا حارث لے آؤ، حارث کہتے ہیں حلیمہ چل لے آ، ہو سکتا ہے یتیم دیا نوکریاں کریے اللہ بھاگ جگہ دے دے،
آ گئی ہیں اماں حلیمہ آ گئی ہیں بولو اماں حلیمہ ستے ستے بولو اماں حلیمہ او پچھلا ملہ نہیں بول رہا اماں حلیمہ آ گئی ہیں اماں آمنہ فرمانی ہے کون بی بی دائی آئی ہیں بچہ لینا آئی ہیں فرمایا بوا نہیں کھولنا پہلے گل سن لے میرا بچہ یتیم ہی یہ نہ ہوئے میں دروازہ کھولا تو اندر آویں پھر انکار کر کے چلی جاویں جویں پہلیاں چلیاں گئیاں جدو چلیاں گئیاں تے بڑا دکھ ہویا بڑی تکلیف ہوئی یہ نہ ہوئے تمہیں چھڑ جاویں اماں حلیمہ فرماندیاں نے فرمایا بی بی آمینہ ذرا اپنا بچڑا تے وکھانا ذرا اپنے بچڑے کا مکھڑا تے وکھانا کیڑیا محبتہ تو سینے نال لانی ہے کیڑا پیار تیرے سینے نال لگیا ہوئے ہے فرمایا آمینہ ذرا بچے کا مکھڑا تے وکھا جدو امائی آمنہ نے اماں آمنہ نے میرے محبوب پیغمبر نو اس طرح حلیمہ دے سامنے کیتا حلیمہ ویکھ دی رہ گئی حلیمہ دی اکھاں ٹڈیاں رہ گیا فرمایا آمینہ اور باوے کچھ دیوے تے باوے کچھ نہ دیوے میں تیرے بچڑے دیا نوکریاں ضرور کراں گی میں تیرے بچے دیا نیکی نوکریاں ضرور کراں گی حلیمہ باوے کچھ دیوے نہ دیوے آمینہ باوے کچھ عطا کرے یا نہ کرے ان میں تے نوکریاں ضرور کرنیاں نے اور لوگوں جن نے میرے نبی دا مکھڑا ویکھیا اور میرے نبی دے اٹھے ویکھ مریا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ دیکھو نا جنہاں نے حضور کا مکھڑا ویکھیا ہے اہل دل نے کیا گا تو حجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا توجہ رکھنا سارے حاضر بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے جڑے تھک گئے ہو نہیں حاضر ہی بیٹھے تھک گئے بہرحال حاضر بیٹھے ہو جی اللہ اکبر جنہ ویکھیا او تے ویکھی گیا نا تو حجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چل شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے جیو کھولے پیج زلف دے توجہ جیو کھولے پیج زلف دے راہی راہ بل جاوے علم خدا نے اتنا دیتا عقلہ وچ نہ آوے عقل خدا نے اتنی دیتی علمہ وچ نہ آوے جو رکھے ہاتھ پھلاوے جیو رکھے ہاتھ پھلاوے تے پھلا دی شان وداوے کی اجاز نظر وچ اس دی جیڑا آوے اوہی وک جاوے آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اچھا گالی یاد آگے پھر کے چلنے ہیں مکھڑا ویکھیا نا محبوب دا بلال نے رضی اللہ کائنات اندر عشق دی مثال نہیں ملتی بلال تیرے عشق تو ظلم ہوئے زیادتیاں ہوئیاں بڑیاں تکلیفاں ہوئیاں بڑیاں پریشانیاں امیہ نے دیتیاں فرمایا ہن دامن مصطفیٰ پھڑ لے آئے چھوٹ نہیں سکتا میرے محبوب تک خبریں پہنچیاں فرمایا محبوب توڑا یار بلالی توڑا دلدار بلالی توڑا جانسار بلالی توڑا کلمہ پڑھن والا بلالی توڑے تو کٹ مر جان والا بلالی لیکن تکلیفاں بڑیاں آ رہیاں نے پریشانیاں بڑیاں آ رہیاں نے
मुसीबतां बड़ियां आ रहियां ने लेकिन जिवें परेशानियां वधदियां ने बिलाल उच्ची उच्ची आवाज़ कहंदा है महबूबे कायनात ने फरमाया मेरे बिलाल नु कहो बिलाल तकलीफां जो हुंदियां ने आहद जरा होली होली कह लिया कर जरा आहिस्ता आहिस्ता कह लिया कर हजरत बिलाल फरमांदे ने आका नू पैगाम दे देवो या ते दिल अंदर अपनी मुहब्बत नहीं सी पानिया या हुने हिकमत दे तकाज़े नहीं सी समझाने तकलीफां आइयां ना परेशानियां मुसीबतां तकलीफां मुसीबतां बर्दाश्त कीतियां लेकिन मोहब्बत दे कलमे बोले हुजूर दे इश्क अंदर मोती रोले और हजरत बिलाल दी आवाज हजरत बिलाल दे अल्फाज दा तर्जुमा शायर ने कीता हजरत बिलाल के नी भावे अग ते यार लगा ले 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 मेरे पैराहट में खतुला ले मैं कलमा नहीं छड़ना नहीं छड़ना मैं कलमा नहीं छड़ना मैं कलमा लख पत्थर रखो मेरे सीने पे लख पत्थर रखो मेरे सीने पे लख पत्थर रखो मेरे सीने ते रसी फेर विदीद मदीने ते आशिक नू जिन्ना रोको रुकदा कोई नहीं लख पत्थर रखो मेरे सीने ते लख पत्थर रखो मेरे सीने ते रसी फेर विदीद मदीने ते जेड़ा लगदा ही जोर तुलारा जेड़ा लगदा ही जोर तुलारा जेड़ा लगदा ही जोर तुलारा नाले मेथो कसम चुवाले मैं कलमा नहीं छड़ना मैं कलमा भूल बनो दे मैं कलमा बेशक जुल्मात दी हद कर दे वाह बिलाल फरमा है बेशक जुल्मात दी हद कर दे मेरी हर तकलीफ नु बद कर दे इश्क इसे कहते हैं इन्हू इश्क कहीदा बेशक जुल्मात दी हद कर दे मेरी हर तकलीफ नु बद कर दे मेरी हर तकलीफ नु बद कर दे जी पर के यार सता ले जी पर के यार सता ले मेरा सबर ते इश्क जुमान है मैं कलमा मैं कलमा मैं कलमा मेरा ज़हरी जिस्म की दई हुंदा आशिक जहाँ भी हो उसकी नजर मदीने में ही होती है मेरा ज़हरी जिस्म की दई हुंदा पर दिल हबशी दा उदई हुंदा मेरा ज़हरी जिस्म की दई हुंदा मेरा ज़हरी जिस्म की दई हुंदा पर दिल हबशी दा उदई हुंदा पर दिल हबशी दा उदई हुंदा
ले तू लख पाबंदियां ला ले, तू लख पाबंदियां ला ले, पवे सूली ते झटका ले, मैं कलमा मैं कलमा मैं कलमा तंग ते नहीं इश्क कीता है कोई खाला जी का वाड़ा है ए प्यारे कच्ची तंग ते नहीं, प्यारे कच्ची तंग ते नहीं, मेरा दिल तेरा पाबंद ते नहीं, तेरा पाबंद दे नहीं, मेरा दिल तेरा पाबंद दे नहीं, चावे ते खल भी लाल पर मैं तो कसम चुवाल कलमा नहीं छड़ना भावे अग ते यार लटाल मेरे परहत में खत लाल मैं कलमा अम्मा हलीमा मेरे महबूब का मुखड़ा वेखिया ये तो गल टुरी सी बस आओ हुन इख्तिताम की तरफ लेके जाइए मुखड़ा वेखिया वदुहा वाला ऐसा मुखड़ाई अल्लाह कहे वदुहा कसम अल्लाह खुद खांदे मैं ते कुर्बान जावा माई हलीमा ने मेरे महबूब को ले लिया तवज्जो मेरी तरफ नहीं आखिरी गल्ला ने गोद अंदर ले लिया ऊंटनी ते बैठा दिता पर अंदाज़े हारिस अगे बह गए लग गया पता जी साहब मैंने उतो ही पता चल गया इशारियां का इन्ना तो तजर्बा साडा हो गया है ना अंदाज ये सी के हारिस अगे बह गए मेरे महबूब नूं विचकार बैठा दिता माई हलीमा पीछे बह गई हुण डाची नूं उठान ते उठे ना हिलान ते हिले ना हारिस कहंदा है हलीमा मेरी डाची कमजोर जरूर है पर जिद्दी नहीं है लागर जरूर है पर जिद्दी नहीं है इंज करना इधर बच्चा मैनू फड़ा मैं अगे बिठावा हारिस ने मेरे महबूब नू उठाया अगे बिठाया अल्लाह ने ऊंटी नू जहाज बनाया हारिस कहंदा हलीमा इंज लगदा है ये बच्चा सरदार बनेगा और मैं क्या सरदार नहीं तेनू ते पता ही नहीं है ये सरदार नहीं बल्कि नबियों दा इमाम बनेगा लेकर के आ गई ते जेड़ियां दाइयां कल टुरियां सन ना एक दिन का फासला पै गया सी कल टुरियां माई हलीमा लेकर के मेरे महबूब पैगंबर नू एडी तेज ऊंटनी दौड़ी कल दियां चलियां दाइयां नू कटदी जा रही है दाइयां कहंदियां हलीमा खैर होवे इन्नी तेज नसी जानी है सवारी बदल लईए फरमाया नहीं नहीं सवारी ओ होए सवार बदल लिया है कहतियां अच्छा ते जड़ियां उन्होंने गल्लां कीतियां ना अहले दिल ने अपने अंदाज से किया आंदियां ने क्यों इन्नी तेज डाची नू दौड़ाई जानी है क्यों इन्नी तेज डाची नू दौड़ाई जानी है क्यों इन्नी तेज डाची नू दौड़ाई जानी है सारी दुनिया दी दौलत कमाई जानी है
चाची नू तो माई हलीमा कहती है जिन्नू छोड़ आया तुसा यतीम जान के मैं ते चुक लिया दिलां दा हकीम जान के जिन्नू छोड़ आया तुसा यतीम जान के मैं ते चोली अंदर पा लिया दिलां दा हकीम जान के बस एहो दौलत मैं कमाई जानिया ताइयों इन्नी तेल दाची नू दौड़ाई जानिया। आए घर पहुंचियां ते अम्मा शिमा कहती है अम्मा वीरा ले आई। फरमाया हाँ शिमा ऐसा वीरा ले आई है, कायनात अंदर ऐसा किसी का वीरा नहीं है। माई शिमा मेरे महबूब नू अपनी गोदी अंदर उठा लिया। अच्छा बहना ना बड़े चाव होंदे ने, दुआ करो जिन्हें बहना दे वीर नहीं अल्लाह वीर अता फरमा दे। अल्लाह मेरे जलानी भाई नू वीर अता फरमाए, बेटा अता फरमाए, इन्हां दी बेटियां नू वीर अता फरमाए। मेरे जलानी भाई नू अल्लाह ताला सोना चन्न वर्गा मिलाद शरीफ दे सदके पुत्र अता फरमाए। अल्लाह ने मिलाद शरीफ से सब नू पुत्र दिते। रब्बा तेरे नबी दा मिलाद मनाते हुए दुआ कर रहे हैं मेरे भाई नू भी पुत्र अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। माई शिमा ने ना मेरे महबूब ने चुकिया ते बाहर ले गई। मैं किवें मंजर खिंचा, बाहर ले गई ते आखदियां ने नी सुनो अपने वीरे वखाओ, नीड़ियो अपने वीरे वखाओ, तुहाडे भी वीरे आए ने मेरा भी वीरा आया है, अपने वीरे वखाओ। ने शीमा पहले अपना वीर वखा, फरमाया नहीं 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 पहले तुसी वीरे वखाओ फिर मैं वीरा वखावांगी, देखांगे किंदा वीरा सोना है। सारे ने वीरे वखाए, मैं कुर्बान जावा हर कोई वीरा वखा रही है। कहती है तेरा नहीं सोना मेरा सोना है, एक दूजे नू कहती है तेरा नहीं सोना मेरा सोना है, दूजी कहती नहीं मेरा सोना तेरा नहीं सोना। बहस हो रही है। शीमा मेरे महबूब नू लुकाया होया है। मंजर किवें खिंचा। हजरत शीमा मेरे महबूब नू लपेटिया है, ये गल्लां करदियां ने, कहती मेरा वीरा सोना, वो कहती मेरा सोना, वो कहती मेरा सोना तेरा नहीं सोना। बहस हो रही है। माई शिमा ने मेरे महबूब दा मुखड़ा वखा दिता, आका दा मुखड़ा सामने आया, सारियां वेखदियां रह गईयां, कहदियां शिमा किसे दा नहीं सोना, सब तो सोना तेरा वीरा। अपनी गोद अंदर उठा करके लोरियां देंदियां ने, मुहब्बत बड़ियां लोरियां गांदियां ने। और इत्थे लोरी शिमा ने जड़ी गाई जिवें महबूब दा सानी कोई नहीं, इवें शिमा दी लोरी दा सानी भी कोई नहीं। सुनांदियां ने या रब्बी अब किला नाम मोहम्मद। ते पंजाबी शायर ने ना अम्मा शिमा दी लोरी दा तर्जमा अपने अंदाज अंदर कीता है। सुना दवा जरा थके थके बोलो ना। दींदी शिमा लोरी झूला झूला के, दींदी शिमा लोरी झूला झूला के, या रब्बी अब किलाना मोहम्मद फरमा के, दीदी शिमा लोरी झूला झूला के, रब्बी अब
جلاندی نالے منگدی دعا اللہ ہی نام لکھ دے میری آساں مانے جوانی لمبی مانے جوانی لمبی عمر لے پاکے دیندی شمالوری جھولا اور اجرا شیر آخری پیش کرنے لگا لوری تو بہت لمبی ہے اور وقت نہیں ہے حاجی صاحب کے مارنے نہ لگ پڑنا اچھا آنے نہیں نماز تو سارے پڑھیں گے اللہ خیر کریں انشاءاللہ کیوں نہیں نماز پڑھنی آخری شیر جو ہے نا یہ دعائیہ کلمات ہے تے سارے مل کر کے آمین کہنا نہ جانے کندی آمین رنگ لے آئے اللہ میرے جلانی بھائی نو بھی پتر دے دے ایک منو بھی سونا جب پتر دے دے نہ جانے کندی آمین قبول ہو جائے جیڑیاں بھیڑا ربا ویرا تو ترسیاں جیڑیاں بھیڑا ربا ویرا تو ترسیاں شیما دلوری سن کے اکھان برسیاں اللہ اونا نویر دیوی اللہ اونا نویر دیوی تو فضل فرما کے دیندی شیما لوری جھولا جھولا کے یا ربی اب کی لگا محمد فرما کے اللہ تعالیٰ جو سنا ہے سنایا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بعد اب احترام کھڑے ہو جائیں حضور کی بارگاہ میں